السلام علیکم. سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول خواب، آنکھیں اور تعبیر کی پہلی قسط. رات دیکھی ہے پگھلتی ہوئی زنجیر کوئی، رات دیکھی ہے پگھلتی ہوئی زنجیر کوئی، مجھے بتلائے گا اس خواب کی تعبیر کوئی. پڑھنے بیٹھوں تو ابھر آتی ہے ہر صفحے پر سیاہ آنکھوں کی ہنستی ہوئی تحریر کوئی. وہ گہری نیند سے یکدم ہڑبڑا کر اٹھا. کمرے کی فضا سے مانوس ہونے میں کافی وقت لگا. سویا ہوا ذہن جیسے ہی بیدار ہونے لگا تو محسوس ہوا کہ وہ اب تک خواب کی سی کیفیت میں ہے. وہ سپنا جو بند آنکھوں کے پیچھے جگمگا رہا تھا اس کی شبیہ ماند نہیں پڑی تھی. دو سیاہ خوبصورت نین کنول کمرے کی تاریکی میں اپنا نور بکھیر رہے تھے. خواب ٹوٹ چکا تھا اور وہ اب تک خواب ہی میں جی رہا تھا. ہمانشاہ نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا اور جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر ایک ہی سانس میں چڑھا گیا. گھڑی میں ٹائم دیکھا تو وہی روز کی طرح 4:30 ہو رہے تھے. پچھلے 6 برسوں سے وہ ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک سایہ سا ہے جس کے پیچھے وہ اندھا دھند بھاگ رہا ہے اور بھاگتے بھاگتے وہ سایہ ایک لڑکی کے سراپے میں ڈل جاتا. وہ جب اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا تو اس کا کوئی بھی نقش سوائے آنکھوں کے واضح نہ ہوتا. صرف 2 آنکھیں جو کبھی ہنستی مسکراتی زندگی بکھیرتی تو کبھی درد کا ایک جہان اپنے اندر سموئے اس کی دنیا تہ و بالا کر جاتی اور وہ دھندلا سا عکس اسے بے چین کر کے غائب ہو جاتا. ہمانشاہ خواب ٹوٹنے سے قبل بہت کوشش کرتا، اس سائے کے پیچھے بھاگتا، اس کے نزدیک جا کر ان سیاہ نینوں کو چھونے کی جیسے ہی کوشش کرتا ایک خوبصورت قہقہا اسے ایسا کرنے سے روک دیتا. وہ ٹھٹک کر یہاں وہاں دیکھتا مگر خوبصورت نسوانی قہقہے کی بازگشت اسے خفیف سا کر کے اٹھے ہاتھ کو گرانے پر مجبور کر دیتی. جیسے ہی اس کا ہاتھ گرتا اس کی آنکھ کھل جاتی. وہ اس خواب سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ آنکھ کھلنے کے بعد بھی اس احساس کے تحت پلکیں بند رکھتا کہ وہ آنکھیں اس کی پتلیوں پر لہرا رہی ہیں. لیکن آسمان سے زمین تک کا جو فاصلہ تھا وہی فاصلہ ان آنکھوں اور اس کے خواب کے درمیان حائل تھا اور یہ فاصلہ وہ پاٹنا چاہتا تھا. ہر ایک لڑکی کی آنکھیں صرف اسی لیے غور سے دیکھتا کہ کہیں تو خواب والی آنکھیں اسے نظر آئیں اور 6 برس گزرنے کے بعد بھی وہ ناکام تھا. ہومی بیٹے شام کو جلدی گھر آ جانا، مسز ولید کی پارٹی میں جانا ہے. سوری مام، آج میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے. ایک میٹنگ کینسل کر دو گے تو بزنس پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. میں چاہتی ہوں تم نوشابہ سے مل لو، نوشی بہت اچھی لڑکی ہے. پلیز مام، آپ جانتی ہیں میں اتنی جلدی ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتا. ہمانشاہ ان کی بات کاٹتا غصے سے بولا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا. دیکھ رہے ہیں بازل اپنے بیٹے کو؟ شادی کے نام سے ہی کترا کر گزرنے کی کوشش کرتا ہے. میں پوچھتی ہوں 28 سال کا ہو گیا ہے، کیا بڑھاپے میں شادی کرے گا؟ ہومی تمہاری مام ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ویسے بھی ہم کون سا کل تمہاری شادی کر رہے ہیں. تم نوشابہ کو دیکھ لو، تمہیں پسند آئے گی تب ہی ہم بات آگے بڑھائیں گے.
نو ڈیڈ، میں ابھی قطعی طور پر شادی نہیں کرنا چاہتا، اور نشابہ جیسی لڑکیاں میرا آئیڈیل ہرگز نہیں ہے۔ تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے بتاؤ ہمیں۔ تم کسی کو پسند کرتے ہو تو بلا جھجک بتا دو، ہم اسی سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ ڈیڈی، میری نظر میں کوئی لڑکی نہیں ہے، اور ہوتی تو کب کا اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوتا۔ اور جہاں تک آئیڈیل کی بات ہے تو مجھے مغرب زدہ لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اس معاملے میں میں ایک کنزرویٹو مرد ہوں۔ مجھے مکمل باحیا اور مشرقی لڑکی اپنی بیوی کے روپ میں اچھی لگتی ہے، اور ایسی لڑکی مام آپ کے سرکل میں ملنا تو بہت مشکل ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے جس لڑکی سے بھی شادی کرنی ہے اس کی آنکھیں گہری سیاہ ہوں گی، اور جس کی آنکھیں ایسی نہیں ہوں گی وہ میری بیوی نہیں ہوگی۔ وہ ان دونوں کو حیران چھوڑ کر کرسی کھسکا کر اٹھ گیا اور کمرے میں آ کر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ بازل ربانی کا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ ہیمان شاہ ان کا اکلوتا بیٹا، جس نے لندن یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لی تھی، اور اب وہ 2 سالوں سے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ ہیمان شاہ کا ایک ہی دوست اسفن یار خان تھا، جس سے 5ویں جماعت میں دوستی ہوئی تھی، اور اتنے برس گزر جانے کے باوجود بھی قائم تھی۔ اسفن کے والد بازل ربانی کے بزنس پارٹنر تھے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد اسفن ہی ان کا بزنس سنبھالے ہوئے تھا۔ ہیمان اپنی ذاتی سے ذاتی بات بھی اسفن سے کرنے کا عادی تھا۔ دونوں بہت گہرے دوست اور بزنس پارٹنر تھے، ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ اسفی، آج کی میٹنگ تم تنہا اٹینڈ کر لینا، میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آئی ایم فائن۔ کیا بات ہے اومی، کچھ دنوں سے ڈسٹرب لگ رہے ہو۔ کل جم بھی نہیں آئے، اور ایسا اتنے سالوں میں پہلی بار ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوا یار، میرا موڈ نہیں ہوا اس لیے نہیں آیا تھا۔ تو مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتا، جانتا ہے، پھر بھی چھپانا چاہتا ہے۔ ایسی کیا بات ہے کہ تو مجھ سے کہتے ہوئے بھی ہچکچا رہا ہے؟ اسفی قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا۔ تو بھی اسفی پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، کبھی مجھے خود بھی کچھ سوچ لینے دیا کرو۔ اچھا اب بکواس نہ کر اور شرافت سے بتا کیا مسئلہ ہے۔ شادی۔ تو اس لیے پریشان تھا؟ اور نہیں تو کیا، اسفی اس دفعہ مام میری شادی کروا کر ہی رم لیں گی، اور تو جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں۔ دیکھ ہومی، تو جو 6 برسوں سے تلاشنا چاہتا ہے، جس کی خاطر خوار ہو رہا ہے، جس کے چہرے سے تیری آشنائی نہیں ہے، اس سایہ کو بھول کیوں نہیں جاتا؟ وہ سایہ بس تیرا وہم ہے۔ ایسی کوئی لڑکی ہوتی تو اب تک مل گئی ہوتی۔ میں نہیں مان سکتا اسفی، جو آنکھیں میرے ذہن سے چپک گئی ہیں، جنہیں میں بند پلکوں کے پیچھے محسوس کرتا ہوں، ان کا اس دھرتی پر وجود ہی نہیں ہے۔ وہ یہی کہیں ہے اسفی، مجھ سے بہت دور ہو کر بھی میرے بہت پاس، اپنے ہونے کا احساس دلاتی۔ وہ سایہ اپنا وجود رکھتا ہے، اور مجھے اسی وجود کو ڈھونڈنا ہے، اور تم کہتے ہو میں یہ سب اپنے ذہن سے جھٹک دوں؟ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اس خواب کو، جسے تعبیر میں ڈلتے دیکھنے تک میں جینے کی دعا کرتا ہوں، توڑ دوں؟ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے اسفی، میں یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور تو خود بتا، کیا یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جسے میں اپناؤں گا؟ کیا وہ ایک ادھورے انسان کے ساتھ جس کا دل اس کے بس میں نہیں ہے گزارا کر لے گی؟ ہیمان شاہ شدت جذبات سے معمور لہجے میں آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ میں تجھ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تو ان آنکھوں کو بھول جا،
لیکن خود سوچ یار، ایسے زندگی کب تک گزرے گی؟ آنٹی تجھے کتنا چاہتی ہیں، تو ان کی اکلوتی اولاد ہے، وہ تیری خوشیاں چاہتی ہیں، اور تو ہے کہ اپنی زندگی کسی کے تلاش کے نام کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے بھی افسوس ہے، میں مام ڈیڈ کو ہرٹ کر رہا ہوں۔ ہومی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان آنکھوں میں ایسا کیا ہے کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، ورنہ تو ہی تھا وہ جو کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں نے تیری مردانہ وجاہت سے امپریس ہو کر تجھے پرپوز تک کر ڈالا، اور تیرا پتھر دل نہیں پگھلا، اور اب تو مستقل کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے جانے کیا ہو گیا ہے۔ جب سے وہ سیاہ آنکھیں میری آنکھوں نے دیکھی ہیں، میں نے دنیا کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جگہ جگہ بکھرے حسن کی طرف میری نگاہ ہی نہیں اٹھتی۔ پہلے وہ آنکھیں مجھے خواب میں نظر آتی، سوتے سے جگاتی تھیں، اب تو وہ آنکھیں مجھے اپنی ذات پر چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ میں کسی اور کو تو کیا سوچوں، خود کو بھی سوچنا بھول گیا ہوں۔ آنکھیں کھولتا ہوں تو اسے محسوس کرتا ہوں، بند کرتا ہوں تو وہ چھم سے میری پلکوں میں آن بستی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اسبی، جب تک میرے سینے میں ایک سانس بھی باقی ہے، اسے ڈھونڈتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور ملے گی۔ ہمان شاہ ایک تیکن سے کہتا اسفن یار کو حیران کر گیا۔